السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف کیا ہے؟ وقف کے بارے میں کچھ اہم معلومات سماعت کریں۔ وقف ایک اسلامی اصطلاح ہے جو اس مال یا جائیداد کے لیے استعمال ہوتی ہے جسے اللہ کی رضا کے لیے مستقل طور پر نفع بخش کاموں کے لیے وقف کر دیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والا فائدہ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا رہے۔ وقف کا مطلب ہے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسی صورت میں روک دینا کہ اس کی ملکیت تبدیل نہ ہو، لیکن اس کا نفع عوام یا کسی مخصوص طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو۔ مثلا کسی نے مسجد بنانے کے لیے زمین وقف کر دی، کسی نے ایک دکان وقف کر دی اور اس کی آمدنی یتیموں، بیواؤں یا مدرسے کے لیے مخصوص کر دی، کسی نے قرآن مجید، کتابیں یا پانی کا نل وقف کر دیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ وقف کی کئی قسمیں ہیں۔ وقف عام جس کا فائدہ ہر کسی کو پہنچے، جیسے مسجد، ہسپتال، مدرسہ وغیرہ۔ وقف خاص جس کا فائدہ کسی خاص گروہ یا خاندان کو پہنچے، جیسے کسی نے اپنے خاندان کے لیے مخصوص آمدنی کی وقف کی ہوں۔ اور اسلامی فقہ میں وقف ایک مستقل عبادت شمار ہوتی ہے اور اس کا شمار صدقہ جاریہ میں ہوتا ہے۔ فقہا نے وقف کی شرائط، اقسام اور احکام پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ شرائط وقف عاقل، بالغ اور مالک ہو۔ مال کا مال وہ چیز ہو جو قابل استعمال ہو اور جس سے فائدہ حاصل ہو سکے، جیسے زمین، دکان، کتابیں وغیرہ۔ وقف کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور وقف شدہ چیز پر قابض ہونا ضروری ہے تاکہ عمل شروع ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلا وقف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ انہوں نے خیبر میں ملی ایک زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہنمائی فرمائی۔ اس کی اصل کو نہ بیچا جائے، نہ ہبہ کیا جائے، نہ وراثت میں دیا جائے، اس کی پیداوار صدقہ ہے۔ بخاری شریف کتاب الشروط۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغات وقف کیے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی مکانات، دکانیں، زمینیں وقف کی۔ یاد رکھیں وقف کے فوائد میں یہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور معاشرتی فلاح، تعلیم، علاج، غریبوں کی مدد جیسے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی ورثہ، مدارس، مساجد، خانقاہیں، کتب خانے وغیرہ وقف کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہ وقف کے بارے میں مختصر باتیں تھیں اور وقف کے تعلق سے یہ باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وقف یہ خاص الخاص اسلامی نظریات میں سے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اعمال منقطع نہیں ہوتے، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، یعنی یہی ساری چیزیں وقف کر دینا۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ وقف اسلامی قانون کا ایک اہم جز اور مسلمانوں کی ملی زندگی کا ایک روشن رخ ہے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں اس کار خیر اور فلاحی پروگرام کو رواج دیا ہے۔ وقف کی تعریف یہ بھی ہے کہ ملکیت باقی رکھتے ہوئے جائیداد کا نفع سب کے لیے یا کسی خاص طبقے لیے خاص کر دیا جائے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، اسلام میں سب سے پہلا وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باغوں کو وقف کیا جو اسلام میں پہلا وقف تھا۔
یہ ساری معلومات آپ یاد رکھیں۔